وذل قربا، اور رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کیا جائے، والیتاما، یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، مسکینوں سے بھی حسن سلوک کیا جائے. یعنی یہ وہ طبقہ ہے کہ جو آپ کے حسن سلوک کے زیادہ کیا ہے، بھائی سمجھ میں. سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ والدین کا، جس کو انسان اگنور کر دیتا ہے. والدین کے ساتھ تو جیسے چاہے برتاؤ کر لو، لیکن باہر کیا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، محلے والوں کے ساتھ اچھے بن کے رہو. لیکن جب گھر کے اندر مزاج پتہ چلے تو ایسا لگتا ہے کہ طوفان بدتمیزی کا ماحول گرم ہے. ان سے زیادہ کوئی بدتمیز دنیا میں نہیں ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، سب سے اچھا، سب سے بہترین آدمی وہ ہے. لیکن جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا ہے، تو وہ حدیث ازرو حدیث، وہ اچھا انسان نہیں. انسان کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق اس کے والدین. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کوشش کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ بزرگان دین اللہ والوں سے دعائیں کرواتے ہیں، اور کروانی بھی چاہیے. ان کا ایک بڑا مقام اور ایک مرتبہ ہوتا ہے. لیکن انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جو جس کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہو رہی ہیں وہ ہمارے گھر میں تو ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں، کہ بس ان سے کہا اب ماں باپ جیسے بھی ہوں، اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی وہ کیسے ہوں، نیک ولی ہوں یا، لیکن اولاد کے حق میں ان کی دعا کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نگاہیں اوپر جاتی ہیں، تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑتا. اللہ ان کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں ضرور قبول کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کرنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. جتنا ان کو راضی کرے گا اتنی ہی دنیا اللہ اس کی بنا دیں گے، اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے کرے گا. والدین ہوں اور انسان کی ان کے ہوتے ہوئے اس کی مغفرت کے فیصلے نہ ہو، تو حدیث میں اس کے لیے حضور نے کیا کری ہے، بد دعا. آئیے نا رمضان میں بھی آئیے کہ رمضان کا مہینہ ملا اور بخشش نہ ہوئی تو بد دعا آپ نے آمین کہی. اور پھر والدین کے بارے میں بھی ہے کہ والدین یا ان میں سے ایک ہو اور پھر بھی اس کی کیا نہ ہو، ان کی خدمت نہ ہو کر کے وہ اپنی بخشش نہ کروائے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، بد دعا. تو اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور وہ آپ کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ کیا ہے، مستحق ہے. وقول للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کرنی چاہیے، اچھی بات کریں. یہ نہیں کہ بات کرتے وقت جو ہے نا انسان یہ کہے کہ تو میں تو بھائی ایسی باتیں کرتا ہوں کہ جو دوسروں کو بری لگ جاتی ہیں، سب میرے سے دور بھاگتے ہیں، میں تو سچی بات کہتا ہوں. بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ جس سے بھی بات کرو بھلی بات کرو، کہ لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے اچھا محسوس کریں، کہ جب آپ سے بات کریں تو کچھ اچھا لے کر جائیں. یہ نہیں کہ جب آپ سے الگ ہوں تو کہیں کہ آئندہ تو بھائی اس سے بات نہیں کرنی، ایسا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے جب بھی آپ کی بات چیت ہو اچھی باتیں کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اس کے علاوہ عملی میدان کے اندر نماز قائم کرو اور مالی اعتبار سے زکات دو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ، یہ سب جو ہے بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے کیا ہو گئے، منہ موڑ کر پھر گئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ کئی رکوعات ابھی بنی اسرائیل کے تذکرے، یہود کے تذکرے کے بارے میں. ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی جلا وطن نہیں کرو گے. پھر تم نے اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے، اور تم خود اس کے گواہ ہو کہ تم نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کر رہے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن جائیں، یعنی تمہارے یہود کسی دشمن کے قید میں چلے جائیں، تو تم کیا کرتے ہو، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھوڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا.
ہوا یہ تھا کہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تمہیں 3 کام کرنے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، نمبر 2 کسی کو کسی کے گھر سے باہر نہیں نکالنا، نمبر 3 اگر تمہارا کوئی آدمی کسی کی دشمن کی قید میں چلا جائے تو فدیہ دے کے اپنے آدمی کو کیا کر لینا۔ تو یہ 3 کام تمہیں اللہ نے عہد لیا۔ اب انہوں نے شروع کے 2 کام تو نہیں کیے، آپس میں لڑے بھی اور ایک دوسرے کے گھر سے نکالا بھی، لیکن جب ان کا کوئی آدمی کسی کے قید میں جاتا تو اس کو فوراً کیا کر لیتے اور کہتے کہ بھئی ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان لا رہے ہو کہ فدیہ لے کے چھڑا رہے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ کا کیا کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، یعنی بعض احکامات پہ عمل اور بعض پر عمل نہیں کر رہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، کہ اللہ اس کی مقدر میں رسوائی لکھ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہود کے لیے تا قیام قیامت اللہ نے کیا مقدر کر دی، رسوائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی ذلت اور خواری رسوائی اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ بس سمجھو کہ تم جو کیے جا رہے ہو تو اللہ کے علم میں کچھ نہیں ہے، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کے علم میں سب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کو فراموش کر دیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اب آخرت میں کیا ہوگا، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی وہاں کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ ہم نے ان کے بعد رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید کری۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں جو ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، اچھا جی، پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری خواہشات کو پسند نہیں آئی تو تم اکڑ گئے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، یعنی انبیاء اور رسول تمہیں کچھ بات بتا رہے ہیں، وہ تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف جاری ہیں تو تم اس کے بارے میں اکڑ گئے کہ ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا، تو تم نے کیا کیا، بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعضوں کو قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور بطور طنز کے کیا کہتے تھے، کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، یعنی ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے، تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اللہ کہہ رہے ہیں پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے کم ایمان لانے والے کون ہیں، یہود، سب سے کم ایمان لاتے ہیں۔ ایک تو ان کے یہودیوں کے ہاں کوئی یہودی بن نہیں سکتا، جو نسلی طور پر یہودی ہے بس وہی ان کے یہاں قابل قبول ہے۔ البتہ اگر کوئی یہودی مذہب کو قبول بھی کر لے تو اس کو وہ رائٹس، حقوق حاصل نہیں ہوتے جو نسلی یہودی کو حاصل ہوتے ہیں۔ بہرحال وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے اس کے لیے تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیں چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے مدینہ منورہ جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، وہاں بنو نذیر اور بنو قریظہ بڑے بڑے قبائل یہود کے رہتے تھے، اور اوس و خزرج یہ عرب کے کچھ قبائل تھے وہاں رہتے تھے۔
تو ان کی آپس میں کبھی لڑائی ہو جاتی تھی، تو اس موقع پر یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں سبق سکھائیں گے۔ تو اس موقع کی پر یہ باتیں کہتے تھے، لیکن جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے انکار کرنے والے یہی بنے۔ اور وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ بنی کہ ان کا یہ گمان تھا کہ سارے نبی بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں۔ کس میں آ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور رسول بنی اسرائیل میں آئے، تو اب بھی جو نبی آخر الزماں آئیں گے وہ بھی کس میں آئیں گے؟ لیکن ان کی جتنی ناشکریاں نافرمانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں کتنی ہو رہی ہیں کہ سزا کے اندر ہے وادی تیم میں، صحرائے سینا میں، لیکن اس کے باوجود اللہ ان پر کیا فرما رہے ہیں؟ انعامات۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی۔ کتاب مل رہی ہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر اللہ نے ان سے یہ منصب لے لیا۔ اب یہ منصب کس کی طرف منتقل ہوا؟ بنو اسماعیل میں، اور نبی آخر الزماں بنی اسماعیل میں آئے، تو یہ چیز ان کو ان کے بغض اور عناد کا سبب بنی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیسا ہو گیا، اور بطور ضد اور ہٹ درمی کے کہ بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں یہ نبوت کیوں چلے گئی، ہمارے میں کیوں نبی نہیں آیا، ہم اس کو اب ایکسیپٹ نہیں کریں، ہم قبول نہیں کریں۔ تو اسی کا یہاں ذکر آ رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کتاب آئی، مصدق لما معہم، جو تصدیق بھی کرتی ہے ان کی کتاب کی، لما معہم جو پہلے سے ان کے پاس ہے، یعنی قرآن تورات ہی کے مضامین کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق، لیکن وہ مضامین جو تحریف شدہ نہیں ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کا طرز عمل یہ دیکھو کہ باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں یعنی مشرکین کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ کی فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ نبی آئیں گے، وہ قرآن آئے گا تو ہم اس کے ذریعے سے اللہ میں فتح دے گا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا، اپنی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں تھی اس کے مطابق وہ نبی تھے، وہ کتاب تھی، پہچان بھی لیا، پھر بھی کیا کیا؟ انکار کر بیٹھے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس پھٹکارے اللہ کی ایسے کافروں پر کہ جو جان بوجھ کر کیا کر رہے ہیں؟ انکار۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی دنیا کے کچھ نفع کے لیے، کچھ مال و متاع کے لیے انہوں نے اپنے جانوں کا، اپنے دین کا سودا کر دیا، کہ اللہ، یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں۔ یہ جلن ہی تو ہے کہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی یہ قرآن اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں نازل کر رہا ہے۔ بنو اسماعیل میں کیوں جاری ہے نبوت، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں؟ تو یہ جلن ان کو ایمان لانے سے کیا کر رہی ہے؟ روک رہی۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں۔ یعنی غضب کیا کہ ایک تو کفر کیا، اور دوسرا کیا ہے کہ جلن اور حسد میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ مبتلا ہو رہا ہے۔ جو جلن حسد میں مبتلا ہوتا ہے کوڑتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو کفر کی وجہ سے آخرت بھی برباد ہوئی، اور جلن حسد کی وجہ سے دنیا بھی کیا ہو رہی ہے؟ برباد ہو رہی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں، یعنی ان کو ذلت آمیز عذاب ملے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، دیکھو ایک ہوتی ہے پٹائی، صحیح ہے نا؟ ذلت آمیز کا مطلب بتا رہا ہوں کہ پٹائی، ایک انسان کی پٹائی ہوگی، ابا نے پٹائی کر دی، پٹائی ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے سامنے ہوئی تو پھر کیا ہوتی ہے؟ ویسے سب کے سامنے کیا ہو گئی؟ بے عزتی ہو گئی۔ تو ایسے ہی اللہ ان کو قیامت کے دن کافروں کو رسوا کن عذاب دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات۔
اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کتاب کو نہیں مانیں گے، حالانکہ وہ بھی حق ہے، یعنی قرآن، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے، پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے تم نے قتل کیوں کیا؟ کیوں قتل کرتے تھے؟ آپ نے دیکھا یہ تورات پہ ایمان رکھتے تھے کیا؟ جب تورات ملی ایمان لائے؟ انکار کر دیا ہم تو پہلے اللہ سے پوچھیں گے، اللہ ہمیں خود بتائے، اور جب اللہ نے بتا دیا کہا کہ نہیں ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے پھر سزا کے طور پر ان کو موت دی، پھر اللہ نے زندہ کیا کہ اب اس کتاب کو لو اور مضبوطی سے کے ساتھ کیا کرو؟ عمل۔ جب آئے تو بات بدل دی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عمل کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو ٹھیک ہے۔ پھر کوہ طور پہاڑ کو اوپر کیا کہ عمل کرو، تو پھر اس پر بھی عمل کیسا کیا؟ بعض آیتوں پہ عمل کرتے تو بعض پہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اپنی کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم تو اسی کتاب پر کیا کریں گے؟ عمل۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پر بھی عمل نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبیوں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ قتل۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، اور پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ تم اپنے نبی کی پیروی کرتے، تم نے تو گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ تو کیا کہنے لگے؟ ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر ہم نے عمل نہیں کیا، اب بھی ہم ایسے ہی کریں گے اسی ڈگر پر۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا ہے، یعنی گوسالہ پرستی جو انہوں نے کری تھی نا، وہ اب تک ان کے دلوں میں اس کا جو ہے خمیر پڑا ہوا ہے، وہ ان کے دلوں سے نکلا نہیں ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، اب دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے، اپنے نبی کی باتوں پر عمل کریں گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جن کو تمہارا ایمان کیا کر رہا ہے؟ تلقین کر رہا ہے۔ یعنی ایمان یہ سکھاتا ہے کہ گوسالہ پرستی کرو، ایمان یہ سکھاتا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو، ایمان یہ سکھاتا ہے کہ کتاب کی بعض آیتوں کو مانو بعض کو نہ مانو۔ کیا یہ ایمان کی ان باتوں کی تلقین کرتا ہے؟ تو یہ تو بڑا برا ایمان ہے بھائی۔ قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ان کے وہم میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آخرت میں ہماری کامیابی ہے، ہم جنت میں جائیں گے اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے تو چلو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر واقعی تم سچے ہو، یعنی مرنے کے بعد تو تمہیں کہاں جانا ہے؟ ڈائریکٹ جنت میں۔ تو دنیا کی یہ مصائب اور مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں جھیل رہے ہو؟ اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہم ڈائریکٹ کہاں جائیں؟ جنت میں چلے جائیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں نا، یعنی بدعمالیاں، تو یہ اس کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارا حشر مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، بلکہ آپ یقیناً آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ان کو زندہ رہنے کی تمنا ہے۔ ان میں ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، اتنا زندہ رہنا چاہتا ہے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ اگر 100 کے بجائے 1000 سال بھی عمر ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ نہیں، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب تو تب بھی آنا ہے۔
اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں اور وہ بڑے سخت احکامات لے کر آتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے دشمن ہیں. اگر کوئی اور فرشتہ وحی لاتا تو پھر ہم آپ کی دعوت پر غور کرتے، اس کو قبول کرنے کا سوچتے، لیکن چونکہ آپ پر وحی لانے والے جبرائیل ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں، اس لیے ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، یعنی ہو. انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی یہ قرآن، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت ہے یہ قرآن اور خوشخبری ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ یہ سن لے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے. یعنی تم اگر دشمن ہو تو پھر اللہ بھی تم سے کیا کر رہا ہے؟ دشمن. اور جب اللہ کسی کا دشمن ہو جائے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں کیا ہے؟ برباد ہوتی ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکارا کرنے والی. بالکل جب وہ آیتیں سامنے آتی ہیں تو حق کھلا نظر آتا ہے، سامنے واضح نظر آتا ہے. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا. اور ان کا انکار، ایسی واضح آیتوں کا انکار صرف کون کرتے ہیں؟ إِلَّا الْفَاسِقُونَ. جو کون ہے؟ نافرمان. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں. یعنی جب بھی کوئی عہد ان سے کیا گیا تو اکثر لوگوں نے، یعنی چند لوگوں کے علاوہ، اس معاہدے کی خلاف ورزی کری. اور وجہ اس کی ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس میں نبی آخر الزماں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی تھی. یعنی جب رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اور قرآن آپ کے ساتھ، اور جب وہ قرآن پڑھ کے سنایا گیا تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے ان اپنی ہی کتاب کو پس پش ڈال دیا. یعنی ان کتاب کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہی نبی برحق ہیں اور یہ کتاب آخری کتاب ہے. لیکن انہوں نے اپنی اس کتاب کی احکامات کو، ان پیشن گوئیوں کو پس پش ڈال دیا اور ایسے بن گئے جیسے کہ جانتے ہیں. اب ایک الگ بات شروع ہو رہی ہے. یہودیوں میں دوسری بدعمالیوں کے ساتھ ایک بدعملی یہ تھی کہ وہ جادو ٹونے کے اندر لگ گئے تھے، خصوصاً ایسے جادو جس میں شرکیہ کلمات اور منتر ہوا کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے ایسا جادو کفر کے مترادف ہے. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. اور یہ عمل شیاطین کرتے تھے، اور شیاطین سے مراد جنات اور انسان دونوں ہیں. اور یہودیوں کو یہ بات پڑھائی گئی اور ان کو یہ بات ان کے دل میں آ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اتنی بڑی سلطنت ہے یہ ساری ٹکی ہوئی ہے کس کے اوپر؟ جادو. اگر تم اس طریقے سے جادو سیکھ لو گے نا تو تمہارا بھی ساری دنیا پر اقتدار ہو جائے گا. چنانچہ بہت سے لوگ جادو سیکھنے پہ لگ گئے. حالانکہ جادو سیکھنا ناجائز، اور اگر اس میں شرکیہ کلمات آ جائیں تو پھر اس کو سیکھنا کیا بن جائے گا؟ کفر. دوسری چیز یہ تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں مشرک ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت سلیمان علیہ السلام
اور ان کے بارے میں جھوٹے واقعات انہوں نے گڑھ لیے تھے جو بائبل کے اندر بھی آج تک لکھے ہوئے کتاب سلاطین میں. تو چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں یہودیوں کو اس بہتان کی تردید بھی کریں گے اور جادو کی مذمت بھی بیان کریں گے. اس موقع پر عراق کے ایک شہر بابل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو اتارا اور کہا کہ بھائی تم ایک کام کرو کہ لوگوں کو یہ کلاس دو کہ بھئی آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جادو ہے، کیا معجزہ ہے، اور پھر آپ جادو کو چھوڑیے اور معجزے اور اللہ کے نبی کی باتوں کو اپنائیے تاکہ آپ کو کوئی مس گائیڈ نہ کر سکے، گمراہ نہ کر سکے کہ کوئی آپ کو جادو دکھا دے، آپ سمجھے کہ یہ کیا ہے معجزہ اور آپ اس کے پیچھے چل پڑیں. تو اس نیت کے ساتھ بھیجا اور سمجھایا کہ دیکھو بھئی ہم تمہیں اس وجہ سے سکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں تاکہ تمہیں آگے کوئی گمراہ نہ کر سکے، لیکن اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. جیسے کہ آج کل کوئی اگر کسی کو جیسے کوئی ٹریننگ لیتا ہے پولیس کے اندر، فوج کے اندر، تو اس کو اسلحہ چلانا سکھاتے ہیں تو اس کا استعمال بھی بتاتے ہیں کہ صحیح جگہ کرنا ہے، غلط جگہ نہیں کرنا. تو یہ چیز بھی آگے بتاتے تھے. لیکن اگر کوئی غلط جگہ استعمال کرے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. تو وہ چیزیں آگے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سکھانا غلط ہے، نہیں، سکھانا صحیح ہے کیونکہ آگے اس کی ضرورت ہے، لیکن آگے اس کا جو مس یوز کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے. آئی سمجھ میں میری بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. حضرت سلیمان نہیں کرتے تھے، یہ شیاطین کیا کرتے تھے. اور شیاطین کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا جنات اور انسان دونوں کیا ہے؟ شامل ہیں. کیونکہ جو انسان اگر غلط کام کرے گا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیطانی عمل کرنا، شیطان ہے یہ. وما کفر سلیمان، آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، وہ حق پر تھے اور نبی برحق تھے. ولکن الشیاطین کفروا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر، یعلمون الناس السحر، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے. اصل وہ تھے جو یہ کفریہ کام کر رہے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور نیز بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہ 2 فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے، یعنی جو کلاس دیتے تھے جادو وغیرہ کی، معجزے کی، فرق کرنے کی، جب تک ان سے یہ نہ کہتے دیکھو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار مت کر لینا، یہ تمہاری سیفٹی کے لیے بتایا جا رہا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے جو ہے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں. یعنی ایسا جادو سیکھتے تھے کہ جادو سیکھا اور جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے اور دونوں میں کیا ہو جاتی؟ جدائی ہو جاتی. تو ایسا جادو سیکھتے. تو پتہ چلا کہ جادو کے یہ اثرات ہوتے ہیں. لیکن آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات سب سے بنیادی ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ویسے یہ واضح کر دیا جاتا ہے، کر رہے ہیں ہم، کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی کو اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی جادو بھی اس اثر تبھی کرتا ہے کہ جبکہ کس کی مشیت ہو؟ اللہ کی، ورنہ جادو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بے اثر ہو جاتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، آگے فرما رہے ہیں وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دیتی، فائدہ کچھ بھی نہیں تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم ان چیزوں میں لگیں گے تو ہمارا ایمان گیا، وہ یہ جانتے تھے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اس کے بدلے میں اگر وہ
ایمان واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو اللہ کے پاس ملنے والا ثواب یقیناً اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا. لو کانوا یعلمون کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا اب یہاں سے الگ بات آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ کرام آتے تھے اور حضور کو کچھ ارشادات فرماتے تو صحابہ اس کی وضاحت کے لیے پوچھتے کہتے تھے اے اللہ کے رسول راعنا ہماری رعایت فرمائیے, ہمیں جو ہے اس بات کی وضاحت دے دیجئے, یعنی اس بات کو دوبارہ کہہ دیجئے یا اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دیجئے. اس طریقے سے صحابہ حضور کے دربار میں یہ لفظ کہتے تھے. لیکن یہودیوں کے ہاں یہی لفظ راعنا عبرانی زبان کے اندر ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا, اور بعض اوقات یہ اس کو راعنا کو راعینا کہہ دیتے تھے جس کے معنی آتے ہیں ہمارے چروائے. چنانچہ جب یہود حضور کے دربار میں آتے تو اس لفظ کو غلط استعمال کرتے اور حضور کی شان میں گستاخی ہوتی, جس کو صحابہ تو نہیں سمجھتے تھے لیکن یہود اندر اندر خوش ہوتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور دیکھو ہم یہ کہہ بھی رہے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور بتایا کہ آئندہ یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے, اس کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کیا جائے. چنانچہ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہر ایسا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے کہ جس میں غلط مفہوم کا بھی کیا ہو احتمال, یعنی جو ذو معنی ہو کہ جس کے اندر صحیح اور غلط دونوں مطلب نکل سکتے ہوں, تو ایسے الفاظ ایسے جملے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. آگے بات سمجھ میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تم مخاطب ہو تو راعنا مت کہا کرو, وقولوا انظرنا واسمعوا, انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو, یعنی ضرورت ہی نہ پڑے پہلے سے کیا کرو صحیح سے سن لو. وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے, وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو, حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لیتا ہے, اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہاں ایک اور بات آ رہی ہے, وہ یہ ہوتا تھا کہ جب قرآن کریم کی آیات کا نزول شروع ہوا تو شروع میں بعض احکامات جو دیے گئے تھے بعد میں وہ احکامات منسوخ کر دیے گئے. تو اس پر اعتراض یہ اٹھایا جاتا تھا کہ بھئی یہ کیسی شریعت, یہ کیسا دین ہے کہ پہلے ایک چیز کا حکم دیا پھر بعد میں اس سے کیا کر دیا گیا, منع کر دیا گیا اور دوسرا حکم دے دیا گیا. تو یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر یہ دین برحق ہے تو اس میں کوئی تبدیلی کوئی چینجنگ نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ آگے اس کی مثال دوسرے پارے کے شروع میں آئے گی, تحویل قبلہ, کہ پہلے قبلہ کیا تھا 17 مہینے تک بیت المقدس, پھر بیت اللہ کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے. تو یہ کیوں ہے؟ تو آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. ما ننسخ من آیت, جب بھی کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں, او ننسیہا یا اپنے نبی کو بھلا دیتے ہیں, نأتی بخیر منہا تو اس سے بہتر, او مثلیہ یا اسی جیسی آیت یعنی حکم لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کی طبیعت بہت ناساز ہو تو شروع میں وہ تھوڑی سی ہیوی دوائی دیتا ہے, ہیوی ڈوز ہوتی ہے. جب وہ 3-4 دن اس کو کھاتا ہے اور طبیعت میں کیا آتی ہے, بہتری آتی ہے, تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر پھر وہ کاٹ دیتا ہے, کہا کہ اب یہ دوائی آپ کیا کر دیں بند. اب وہ 2-3 گولیاں اور لکھ دیتا ہے, وہ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہیں, پھر وہ کھاتے ہیں تو انسان کی طبیعت میں اور کیا آتی ہے, بہتری. صحیح ہے بھائی. پھر تھوڑی وہ دوائی کاٹ کے پھر کہتا ہے کہ اب یہ دوائی لو, یہ طاقت کی ہے, اس سے جو کمزوری بیماری کی وجہ سے ہو گئی وہ ریکور ہو جائے گی.
تو اب یہ علامت ڈاکٹر کی بے عقلی کی ہے یا اس کے ماہر ہونے کی؟ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ بعض زمانے کے حالات کے اعتبار سے شروع میں مسلمانوں کو کچھ احکامات دیے گئے، لیکن جب زمانے اور حالات میں تبدیلی آئی اور زمانے کے تقاضے بدلے تو اللہ کے نے احکامات میں بھی کیا دے دی؟ تبدیلی اور چینجنگ کر دی۔ سمجھ میں آگے بات؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے؟ بیتو کے سوالات بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی ایمان کی دولت اللہ نے دی، پھر بھی کفر کے راستے کو اختیار کرے۔ اللہ نے اسلام دیا اور پھر بھی غیروں کے طریقوں پہ چلے تو فرمایا کہ پھر سیدھے راستے سے ایسا شخص یقیناً بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مسلمانوں میں سے بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں، یہ اللہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، مسلمانوں بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ تم مسلمان رہو۔ یہی کوششیں آج ہو رہی ہیں مختلف ذرائع سے کہ مسلمانوں کے ایمان میں شکوک و شبہات کیا کر دیے جائیں۔ بیٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ تم کافر ہو جاؤ، لیکن ایسی باتیں، ایسے میسیجز، ایسی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں کہ جب انسان دیکھتا ہے تو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات، اور جب ذہنی شک آ گیا ایمان تو گئے، تو وہ یہ نہیں چاہتے۔ تو یہی ہتھ کنڈے پہلے بھی اختیار کیے جاتے تھے اور ابھی بھی اختیار کیے جا رہے ہیں۔ باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ ان سے کیا کی جائے، لڑائی کی جائے، کیونکہ ابھی تمہارے جو ہے تمہاری لڑائی کس سے؟ مشرکین سے۔ اگر تم نے یہود سے بھی لڑائی کر لی تو دو طرف تمہارے لیے دونوں کو سنبھالنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ تو ابھی ایک سے نمٹ کر پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، تو ابھی ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ چنانچہ پھر غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کا فیصلہ کیا گیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یعنی جو بھی نیکی انسان یہاں کرتا ہے اللہ کیا اس کا بدلہ ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودی یا عیسائی کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ دلیل تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دعوے ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ ومحسن فلہ اجر عند ربی، کیوں نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اس سے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ عیسائی مذہب کی بنیاد کوئی نہیں ہے، یعنی عیسائی کچھ بھی نہیں، عیسائیت کچھ نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وهم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب آسمانی کتابوں کو پڑھنے والے ہیں۔ کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم، اس طرح مشرکین جس کے پاس کوئی آسمانی علم ہے ہی نہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی بات کہنی شروع کر دی ہے کہ ہم صحیح ہیں باقی سب کیا ہے، غلط۔
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کے نام لینے پر اللہ کی مسجدوں میں کیا لگا دی؟ پابندی۔ اور وسعی فی خرابها، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ یعنی یہ جو قبلے کی تعیین کی جاتی ہے کہ مغرب کی طرف یا قبلے کی طرف رخ کر کے کیا کرو؟ نماز پڑھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سمت کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کہا کہ اس سمت کی طرف کیا کرو؟ رخ کرو۔ پہلے بیت المقدس کا، تو ہم نے بیت المقدس کی طرف کیا کر لیا؟ رخ۔ اور جب اللہ نے کہا کہ نہیں اب وہ منسوخ ہے، اب بیت اللہ کی طرف رخ کرو، تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو ہم اس کو فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے، وہی ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت وسعت والے، بڑے علم رکھنے والے ہیں۔